والے 6 دسمبر کے دن تقریباً 24 سال کا عرصہ مکمل ہو رہا ہے بابری مسجد کو شہید کر کے، اور مجلس بچاؤ تحریک کی بنیاد ہی بابری مسجد کی شہادت کی وجہ ہے۔ مرحوم بانی مجلس بچاؤ تحریک غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان صاحب بابری مسجد اب تا حیات بابری مسجد کے بازیابی کے لیے جد و جہد کرتے رہے، اور مجلس بچاؤ تحریک کا قیام ہی مجلس اتحاد المسلمین کے اس وقت کے صدر مرحوم سلطان صلاح الدین اویسی کی جو بابری مسجد کے اندر جو پالیسی تھی، جو ان کا کارنامہ تھا، اس پہ اختلافات ہی مجلس بچاؤ تحریک کی بنیاد ہے۔ مورخ اگر بابری مسجد کی تاریخ لکھے گا تو یقیناً مجلس بچاؤ تحریک کی بھی تاریخ اس میں لکھے گا، اور غازی ملت کی جد و جہد جو سارے ہندوستان میں حیدرآباد سے لے کر پورے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک بابری مسجد کی جد و جہد چلائی۔ کئی اور قائدین نے اس کے لیے اس مہم میں حصہ لیا، لیکن مرحوم صدر بانی مجلس بچاؤ تحریک کا ایک اہم رول رہا۔ برخلاف خود مرحوم صدر کے افراد خاندان کو بھی پولیس کا ظلم و زیادتی کا سلسلہ برداشت کرنا پڑا، خاص طور پر انہی کے فرزند آج کے موجودہ مجلس بچاؤ تحریک کے صدر مجید اللہ خان فرد کو تاڈا میں کئی دنوں تک جیل میں رکھا گیا۔ تقریباً 3 مہینے تک پولیس کسٹڈی، جوڈیشل ریمانڈ، کئی اذیتیں دی گئی۔ تو ایک لمبی تاریخ ہے بابری مسجد کی جد و جہد میں، جو مجلس بچاؤ تحریک کا جد و جہد رہی۔ مجلس بچاؤ تحریک کی بازیابی بابری مسجد کے لیے ایک لمبی طویل تاریخ ہے۔ نوجوان نسل تک کئی واقف نہیں ہے۔ آج تو ہم مسلسل اس زخم کو زندہ رکھنے کے لیے بارہا کوشش کرتے رہتے ہیں، تاکہ اگر مسلمان بابری مسجد کو بھول جائیں گے تو سنگھ پریوار کی فہرست میں جو 1100 دیگر مساجدیں ہیں جس کو توڑنا چاہتی ہیں، اس میں وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ بابری مسجد کی شہادت بھی 1 یا 2 دن میں نہیں ہوئی، بلکہ سنگھ پریوار نے مسلسل کئی سالوں تک 60-70 سال تک مسلمانوں میں انتشار ڈال کر، مسلم قیادت کو خرید کر بابری مسجد کی شہادت میں کامیابی حاصل کی۔ اور خاص طور پر جو پہلا بند بنایا گیا، بابری مسجد کا جو پہلا بند بنایا گیا، اس کی یہ حقیقت ہے۔ غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان صاحب جب 1993 میں پہلا 6 دسمبر آیا تو اپنا غم اور غصہ مسلمانوں کا، ہندوستان کے مسلمانوں کا غم اور غصہ بتانے کے لیے صدر جمہوریہ کو، اور اس وقت کی جو عدالت میں کیسز چل رہے تھے اس میں اپنا غم و غصہ ظاہر کرنے کے لیے بند کا جب اعلان کیا گیا، بلیک ڈے کا اعلان کیا گیا 1993 میں، تو یہی مجلس اتحاد المسلمین کی اس وقت کی موجودہ قیادت مرحوم سلطان صلاح الدین اویسی نے ایک عاملہ کا اجلاس بلا کر دارالسلام کی سرزمین پر نہ صرف اس بند کی مخالفت کی، بلکہ اس غازی ملت کے اقدام کا مذاق اڑایا، اور اپنے تمام اراکین بلدیہ اور اراکین MLAs کو یہ ہدایت دی گئی کہ گلی گلی پھر کر بند کو ناکامیاب کیا جائے۔ 2 سال 3 سال بند کی مخالفت کے بعد اچانک مجلس اتحاد المسلمین کو بابری مسجد یاد آ گئی اور بند کا اعلان کیے الیکشن کے سامنے، لیکن الیکشن کے نتائج کا پرواہ نہیں کرتے ہوئے مجلس بچاؤ تحریک اپنی جد و جہد جاری رکھتی ہے۔ مرحوم صدر غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان کے بعد میں مرحوم صدر آدم ملک نے بھی وہی نقش قدم پر بابری مسجد کی جد و جہد کو جاری رکھا، اور مرحوم صدر ڈاکٹر قائم خان نے بھی اپنی جد و جہد کو جاری رکھا۔ باوجود اس کے کہ مجلس بچاؤ تحریک کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آج بھی ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ غازی ملت کے بتائے ہوئے اصولوں پر اور بابری مسجد کی دوبارہ اسی مقام پر بازیابی تک مجلس بچاؤ تحریک اپنی جد و جہد جاری رکھے گی۔ مجلس بچاؤ تحریک کو اس بات کا بھی اعزاز ہے کہ جو حالیہ فیصلہ آیا تھا آج سے 3 سال پہلے،
उस फैसले के बाद में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद में, अगर हिंदुस्तान में किसी जमात ने उस फैसले के खिलाफ में खुलेआम एहतजाज किया और उस जो फैसला देने वाले जजों के खिलाफ में अगर किसी ने एहतजाज किया, तो हिंदुस्तान की ऐवान पार्लियामेंट में कोई मुस्लिम कायदीन, मुस्लिम एमपी या किसी ऐवान असेंबली में मुस्लिम एमएलए या सेकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एहतजाज नहीं किया, बल्कि ये मजलिस बचाओ तहरीक को इस बात का एजाज है कि उसने एहतजाज किया और उसके लिए तहरीक के कई कायदीन को कई दिन तक जेल की सलाखों में रखा गया और आज की तारीख तक मजलिस बचाओ तहरीक के कई कायदीन अदालत की चक्कर काट रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि आने वाले जो 6 दिसंबर के दिन मुसलसल 24 साल हो रहे हैं, तो उस जख्म को जिंदा रखने के लिए मजलिस बचाओ तहरीक इस साल भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यौम सियाह और बंद मनाने की अपील करती है। हमारा बंद जो है कोई फोर्सबल बंद नहीं रहता है, हमेशा की तरह एक गम और गुस्से के इजहार के लिए अपनी अपने कारोबार को, अपने अपने दुकानों को बंद करने के लिए मजलिस बचाओ तहरीक अपील करती है। और हम ये वाज़ेह करते हैं कि ये बंद सिर्फ कोई मुस्लिम्स की तरफ से नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का जो सेकुलर हिंदू है वो भी हमारे साथ अपील कर रहा है बंद के लिए।